کہ ماضی میں بھی انہوں نے مجھے کیوں نکالا کی گردان دہرائی، ماضی میں بھی جو ہے وہ نہال ہاشمی دانیال عزیزوں کے ذریعے توہین عدالت کے یہ مرتکب ہوتے رہے، تو فل کورٹ کی جو استدعا ہے وہ استدعا تو ان کی مسترد ہو گئی ہے۔ اب تک کل تک جو ہے وہ عدالت نے مزید ان کو موقع فراہم کیا ہے سماعت کے حوالے سے، تو وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میٹر اب جو ہے وہ بڑا سمپلیفائی جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور وکلاء نے ہر طرف سے اپنے دلائل بھی دیے ہیں، اور ان کے وکلاء نے تو اپنی جو ہیں وہ فیسوں کے بڑے بڑے بل بنا لیے، اور یہ کہیں گے جی ہم نے تو کافی زیادہ ادھر ادھر کی جو ہے وہ انہوں نے باتیں سنائی ہیں، لیکن جو کویسچن آف لا ہے، جو آئین کا آرٹیکل 63A(1)(b) ہے، جس میں پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کا ذکر ہے، اس پہ کوئی دفاع نہیں پیش کر سکے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کا کسی قسم کا بھی کوئی دفاع جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک سوال ان سے بار بار پوچھا جاتا رہے گا کہ یہ فسادی مریم صفدر، جنہوں نے نہ کوئی سیکیورٹی کا ادارہ چھوڑا، نہ عدلیہ چھوڑی، نہ نیب کو چھوڑا، کوئی ایسا ادارہ انہوں نے نہیں چھوڑا جس سے ان کو یہ لگا کہ یہ ان سے ان کی سیاہ کاریاں، قانون کی خلاف ورزیوں کے خلاف سوال پوچھ سکتا ہے، اس کے خلاف انہوں نے ہمیشہ محاذرہ کھڑی کی ہے۔ تو اس کے اوپر ان 13 جماعتوں کے لیڈران کو جو ہے وہ شرمندہ بھی ہونا چاہیے اور معافی بھی مانگنی چاہیے۔ قوم اپنے ووٹوں سے فیصلہ کر چکی ہوئی ہے۔ 186 ووٹ پرویز الہی کو ملے ہیں، وہ عوامی نمائندوں نے دیے ہیں، منتخب نمائندوں نے دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پنجاب کو ان کا منتخب وزیر اعلیٰ ملنا چاہیے۔ یہ 90 روز سے جو ایک گورننس کا ایشو بنا ہوا ہے، ایک آئینی بحران ہے، اس بحران کا اب جلد سے جلد جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے۔ پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ فل کورٹ کی رٹ لگانے والے اور یہاں اس روسٹرم پہ کھڑے ہو کے بھی دھمکیاں دینے والوں کو مایوسی بھی ہوگی، ان کو ناکامی بھی ہوگی۔ آپ کا اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑے عرصے سے میں سپریم کورٹ میں کیس سننے کے لیے آتا رہا ہوں۔ آج پہلی دفعہ میں نے کیس دیکھا ہے کہ جس میں دوسری سائڈ کا جو بھی وکیل اٹھتا تھا تو وہ یہ نہیں اپنا دفاع پیش کرتا تھا کہ کیوں ڈپٹی اسپیکر نے صحیح فیصلہ کیا، صرف فریاد یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ٹائم ہمیں اور دے دیا جائے اور فل کورٹ کے اوپر یہ کیس چھوڑ دیا جائے۔ بار بار کورٹ کے اندر جو ہے وہ جج صاحبان نے موقع دینے کی کوشش کی، لیکن شاید اس لیے وہ کورٹ جو کیس ہے اس کے میرٹس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے، کیونکہ میرٹ ہے نہیں کوئی کیس کا۔ 63A آئین کی شق جو ہے وہ بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی ہدایات جو ہیں، ڈائریکشن جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے، اس میں ابہام ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ جج صاحبان نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا مئی کے مہینے میں، اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات کہی تھی جس کی بنیاد پر یہ بنتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ہدایات دے سکتا ہے، تو وہ بھی جج صاحبان سارا دن پوچھتے رہے سب سے کہ بتا دیں کہ ہماری ججمنٹ میں وہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ چیز کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی نہیں کرے گی، یہ پارلیمان پارٹی کا سربراہ کرے گا۔ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ تو چلے آج 8 گھنٹے گزارنے کے بعد، اور ہم شکریہ بھی ادا کریں گے کورٹ کا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اتنا ٹائم دیا ان کو، اور بار بار ان سے سوال پوچھنے کے باوجود، جواب نہ ملنے کے باوجود انہوں نے تحمل سے کام لیا۔ تو آج کم سے کم یہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فل کورٹ نہیں بننے والا، یہ تو مسترد ہو چکا ہے مطالبہ۔ ویسے مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، چیف جسٹس کا اپنا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں۔ خیر، انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ تو انہوں نے آج منع کر دیا۔ ایک آخری موقع دیا ہے اور یہ تیسرا موقع ہوگا، کیونکہ ہفتے کے روز لاہور میں بھی جب بیٹھے تھے، جب بھی جج صاحبان یہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ تو بتا دیں کہ کیس میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایات دے سکتا ہے، یا ہماری ججمنٹ میں کہاں لکھا ہوا تھا۔ نہ یہ ہفتے کے دن لاہور میں کوئی جواب ملا،
نہ آج پورے 8 گھنٹے میں سوال کا جواب ملا. ایک آخری موقع دیا گیا ہے. میرے خیال میں ایک کارروائی ہے, اس کو مکمل کرنا ہی ہے. ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے, حالانکہ نقصان تو بہت ہو رہا ہے, اور ہمارا یہ موقف بڑا واضح موقف رہا تھا جس کی کورٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا. وہ پہلے دن سے یسر پر ہے, وہ کرسی پہ جس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے پہلے دن سے. یہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اس کے بعد 1 جولائی کو بامر مجبوری, کیونکہ کورٹ چاہتا تھا کہ افہام و تفہیم سے ایک فیصلہ ہو, تو ہم نے اس وقت اتفاق کر لیا تھا, اور مزید 21 دن اور مل گئے تھے حمزہ شہباز کو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. اب اس کے باوجود اور دن مل رہا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تحریک انصاف آئین میں یقین رکھتی ہے, قانون میں یقین رکھتی ہے, یہ کوئی مسلم لیگ نون والی پارٹی نہیں ہے جس کو فیصلے پسند نہ آئیں تو سپریم کورٹ پہ حملے کروا دیں. یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو کوئٹہ بینچ بنوا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بدلوا دیں. آئین اور قانون کا احترام کرنے والی پارٹی ہے. اس لیے یہ کوشش جج صاحبان کی کہ اور موقع دیا جائے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اور امید ہے لیکن کہ یہ کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد یہ تو واضح ہو گیا ہے, جج صاحبان کو بھی واضح ہے, پاکستان کو بھی واضح ہے کہ دلیل ہے کوئی نہیں. اسی لیے وہ بات جو ہے وہ جذبات کی ہوتی تھی, سیاست کی ہوتی تھی. تقریریں ہم دیکھتے رہے پچھلے 2 دن سے جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں, اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عدلیہ اچھی نہیں ہے پاکستان کی, فوج کے اوپر حملے کیے گئے. یہ ہم دلیل کا انتظار ہی کر رہے ہیں. جس دن سے ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم دلیل کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ دلیل مل جائے کہ فیصلہ کیسے صحیح تھا. خیر, آخرکار سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی. کل یہ فیصلہ آ جائے گا, اور پاکستان کے عوام کو میں بیشکی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے, یا آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے, اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پنجاب میں 20 حلقوں کے اندر جس طریقے سے عوام نکلی, انہوں نے ووٹ ڈالا, یہ آپ ہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. عمران خان کی لیڈرشپ ہے, اور عوام اس کے ساتھ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے, اس لیے پاکستان کا مستقبل آج ہمیں روشن نظر آتا ہے, پاکستان کے عوام میں امید نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ. ہو گیا.